السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پسند کی شادی، جو بہت سے لوگوں کا سوال ہے اور اس چیز کے لیے پریشان بھی ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ پسند کی شادی کرنا الاؤڈ ہے کہ نہیں۔ تو بالکل پسند کی شادی کرنا الاؤڈ ہے، اس میں اسلام میں کوئی منع نہیں ہے، بلکہ شادی کرنی پسند سے چاہیے، ناپسند سے نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ہم اپنی سامنے والے کی بلکہ جنریشن کی زندگی خراب کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے شادی سے پہلے کی دعائیں، اپنے نصیب کی دعائیں زیادہ سے زیادہ ضروری ہیں، اور ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، کیسے مانگ رہے ہیں۔ ایسی اسپیشل دعائیں ہیں جو ہمارے نصیب اور شادی سے ریلیٹڈ ہیں، تو ان کا یاد ہونا اور اپنی فیملی اور فرینڈ سے شیئر کرنا، تاکہ ان کو بھی بیسیکلی ان سب کو بھی فائدہ پہنچے۔ تو انشاءاللہ ایک چھوٹا سا وظیفہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی آج۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے لیے بہت آسانیاں کرے۔ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، لڑکا یا لڑکی، اس کا جو کہتے ہیں نا کہ واسطہ قدردان لوگوں سے پڑھے، بہت اچھے آپ کے نصیب ہوں۔ وظیفہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں، وچ از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے تو ہماری دعاؤں کے، جو وظیفوں کے جو رزلٹ جو بھی آئیں گے نا، تو ہم ایکسیپٹ نہیں کر پائیں گے، پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ بیسیکلی یہ ایک دعا بھی ہے جو اللہ سے ضرور مانگیں، نماز کے بعد مانگیں، ہر وقت مانگیں کہ یا رب العالمین جو تیری رضا ہے اس میں ہمیں راضی کر دے، ہمارے دلوں کو مطمئن کر دے، ہمارے دلوں کو سکون دے دے، کیونکہ اللہ کی جو رضا ہوتی ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کی محبت اتنی ہے کہ وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ جسٹ امیجن، اگر کوئی ماں اپنے بچے کے ساتھ غلط نہیں کر سکتی، اسے کوئی غلط چیز نہیں دے سکتی، اس کو ہلکا سا بھی کوئی کمی نہیں دے سکتی، ہلکی مائنر ٹو مائنر کمی بھی نہیں دے سکتی، تو یا جو رب العالمین غفور الرحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، جو الودود ہے، محبت کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ، 70 تو صرف ایگزامپل ہے، وہ بے شمار محبت کرنے والا، وہ کیسے اپنے بندے کو ایسی چیز دے دے گا جو اس کے لیے اچھی نہیں ہو، جو اس کو نقصان دے۔ تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، مطمئن رہنا، اور یہ مانگنا کہ یا رب العالمین ہم کو اپنے فیصلے پہ راضی کر دے، ہمارے دلوں کو مطمئن کر دے، ہمارے دلوں کو سکون دے دے، اور ہمارے لیے خوب آسانیاں پیدا کر دے۔ اللہ سے بہت آسانیاں مانگیں، ہر نماز میں مانگیں، ہر نماز میں آسانیاں مانگنی ہیں ہم کو۔ اس وظیفہ کچھ اس طرح مزید ڈیلے میں نہیں کروں گی۔ سب سے پہلی چیز کہ آپ نماز کی پابندی کریں۔ اکثر میں بھی کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ نمازیں تو وہ نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز قضا ہو جاتی ہے، ہمارے ٹائم پہ نہیں پڑھتے، لیکن وظیفے ہم کر رہے ہیں، بس وظیفے ہمیں کرنے، نماز نہیں پڑھنی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں میں وہ پاور ہو، اثر ہو، جلدی قبول ہو اور ڈیلے نہ ہو زیادہ، تو آپ اپنی 5 ٹائموں کی نمازوں کی پابندی کریں، اور اس کے ساتھ تہجد کی پابندی کریں۔ پھر دیکھیں کس طرح ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیسے ہماری سوچ سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نواز دیں گے۔ تو نماز کی پابندی کرنا از ویری ویری امپورٹنٹ ان ایوری تھنگ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، جو چاہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، اللہ سے کنیکشن میں۔ پھر یہ دعائیں، یہ وظیفے کریں تو اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ وظیفہ ہے ہی نماز کے بعد کا، تو 5 ٹائم کی نمازوں کے بعد تھوڑا سا وقت نکالیں، مطلب کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنی ہے درود شریف، بھلے آپ چھوٹی پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ کا یہ خوبصورت نام ہے اللہ کا، الودود، جس کا مطلب ہے بہت محبت کرنے والا۔ یہ کرنے کے بعد تو 11 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ یہ اللہ کا پیارا نام پڑھنے کے بعد آپ کو مانگنی ہے دعا اپنے نصیب کے لیے، اور اللہ سے یہ بھی مانگنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میری عدل وہاں لگا دے، کیونکہ دیکھیں اللہ سے بہتری عافیت مانگنا، بہتری مانگنا، خیر مانگنا، بے شک وہ ہمیں خیر والی چیزیں ہی دے گا، لیکن اللہ کو یہ بہت پسند ہے جب اس کا بندہ اس سے مانگتا ہے۔ وہ ناراض کب ہوتا ہے؟ جب اس سے نہیں مانگتے۔ ہمارا کنیکشن کب ٹوٹتا ہے؟ ہم اس سے نہیں مانگتے۔ ہمارے دل میں اداسی، مایوسی کب آتی ہے؟ جب ہمارا اللہ سے کنیکشن نہیں ہوتا، بات چیت نہیں ہوتی۔ تو ہمارا اس سے مانگنا، اس کو دل کا حال بتانا سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو دیکھیے اپنی خواہشیں جو ہم چاہتے ہیں اللہ کے سامنے رکھنا، حالانکہ وہ سب جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں بتانا کہ اللہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا دل کر رہا ہے، ہماری خواہش ہے، اور شدت سے سب کچھ تیرے سامنے رکھ دیا ہے اور تجھ پر چھوڑا ہے۔ اب جہاں بھی ہماری بہتری ہے تو ہمارے لیے وہاں کے جو راستے ہیں وہ آسان کر دے۔
حلال کو ہمارے لیے آسان کر دے اور حرام کو مشکل کر دے۔ اور ایک چیز اور آپ سب کو مجھے بولنی ہے وچ از ویری امپورٹنٹ، کہ اپنے نصیب کے لیے، حلال کے لیے دعا کر رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ ایک غلطی کر رہے ہیں کہ کوئی حرام ریلیشن شپ میں ہے، ہم اس میں ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہے۔ ہم ایسا سوچتے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں تو ہم نماز کیوں پڑھیں؟ تو ہم بیسیکلی تو آپ سب کو سب سے پہلے وہ حرام ریلیشن چھوڑنا پڑے گا۔ صرف ریلیشن نہیں، وہ ہر چیز جو حرام ہو، اللہ کو ناپسند ہو، وہ چھوڑنی پڑے گی۔ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہوگا، پھر ہی ہماری دعاؤں میں وہ برکت ہوگی، وہ قبولیت ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی۔ تو پہلے ہمیں یہ بھی چیک کرنا ہے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں۔ ایک دعا بھی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، آپ 7 مرتبہ پڑھیں ہر نماز کے بعد دعا کرنے سے پہلے۔ جب یہ آپ الودود 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں یہ دعا، یہ خوبصورت دعا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ، تو میری طرف جو بھی خیر بھیجے اس کا محتاج ہوں۔ تو اللہ سے اگر آپ کو خیر چاہیے، اور ہم ہر وقت اچھی چیزوں کے لیے، گڈ نیوز کے لیے، خیر کے لیے محتاج رہتے ہیں، ہمیں ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ دعا ضرور پڑھیں 7 مرتبہ۔ اور یہ وہ دعا بھی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے شادی بھی کروائی، ان کے رہنے کے لیے گھر بھی دیا، بزنس سیٹ اپ، ایوری تھنگ اس کی ہو گئی۔ تو بہت پاورفل دعا ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیں پابندی کے ساتھ 7 مرتبہ۔ ہم کو یہ دعا ضرور پڑھنی ہے، زیادہ اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں۔ ادر تھنگ از دیٹ کہ یہ وظیفہ آپ کو 21 دن تک کرنا ہے، پوری توکل کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ ضرور سنے گا۔ اور آپ نے بولا نا اللہ آسانیاں کرے گا، مطمئن کرے گا۔ ایک چیز اور میں بولنا چاہوں گی کہ ہم نے جب اپنی خواہشیں اللہ پر چھوڑ دی ہیں، چاہت چھوڑ دی ہیں، تو ہمیں ضد نہیں کرنی اسے دعا کرنی ہے، اسے رو رو کر منانا ہے، اپنا حال سنانا ہے، اسے بتانا ہے، اور اس کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے۔ کیونکہ ریئلٹی میں کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے اور سائنس دکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، پر ہمارا دل ان چیزوں میں اٹکا ہوا ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ نہیں بس یہی صحیح ہے اور ہمیں یہی چاہیے۔ تو پھر اگر آپ اللہ پر چھوڑ دیں گے نا تو اللہ بہتر جانتا ہے، بہتر کرے گا۔ اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ چیزوں کو فورس نہیں کریں، آپ نے اللہ پہ چھوڑا ہے تو اللہ بہتر کرے گا۔ تو مائنڈ فل رہیں، سوچیں سمجھیں اور اللہ پہ یقین رکھیں اور اللہ پہ چھوڑ دیں سب۔ تو چھوڑ دیا ہے تو پریشان نہیں ہونا ہے، ٹینشن نہیں لینی ہے، اور اگر ٹینشن اس کے بعد بھی آپ ٹینشن لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پہ یقین نہیں ہے، تو پھر دعا میں قبولیت بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوگا خیر ہوگا، عافیت ہوگا۔ اللہ ہم سب کو خیر و عافیت والی چیزوں سے نوازے، جس میں دونوں جہانوں کا سکھ ہو، سکون ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کی رضا، اور بہت اچھے ہمارے نصیب ہوں۔ اور دعائیں مانگیں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے بھی کریں، کیونکہ جب ہم یہ دعائیں دوسروں کے لیے کرتے ہیں نا تو پہلے وہ ہمارے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ تو خوب دعائیں کریں اور اپنے آپ کو غلط چیزوں سے، گناہ سے بچاتے ہوئے چلیں۔ دیٹ از اٹ فار دا ویڈیو۔ آئی ہوپ اس سے آپ سب کو کچھ نہ کچھ ہیلپ ضرور ملی ہوں گی۔ تو اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو شیئر مائی ویڈیو ٹو فیملی اینڈ فرینڈس، اینڈ جزاک اللہ۔